السلام علیکم دوستوں، معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج آپ کو جو میں معلومات بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ ایک انسان ہونے کے ناطے جو خدا سے تعلق کی الجھنوں میں گھرا ہوا ہے۔ میں نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی داستان کی بکھری ہوئی کڑیوں کو ملا کر دیکھا ہے، سمجھنے کے لیے کہ خدا اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے، اور مجھے علم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان انسانوں میں سے ہیں جن کے لیے اللہ نے سب سے بڑھ کر محبت اور ناز کا اظہار فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانی سے عبارت تھی۔ جس کو سچا مان لیا، جس سے محبت کی، اس سچائی کے لیے اپنی ساری زندگی ترجیح دی۔ میں ٹھٹک کر رک جاتا ہوں جب دوران کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ خدائی لہجے میں شعری محبت اور ناز گھل جاتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح حج جیسی عظیم عبادت جو دین کا ایک بنیادی رکن ہے کا ہر پہلو خدا کی اس خاندان سے محبت کی علامت بن جاتا ہے۔ حج جو اپنے محبوب کے لیے بے قرار انسانوں کے جذبوں کی تسکین کا موقع فراہم کرتا ہے، کچھ دیوانوں کی محبت کی یادگار ہی تو ہے۔ میں چہرے پر سجی آنکھیں بند کر کے دل کی آنکھوں سے تصور کرتا ہوں اور کئی ہزار برس قبل کی دنیا میں پہنچ جاتا ہوں۔ انسانی تاریخ کی ترقی یافتہ اور طاقتور ترین تہذیب کے ایک انتہائی مقدس اور اعلیٰ خاندان میں آنکھ کھولنے والے اس نوجوان کی تربیت یقیناً رائج زمانہ کے لحاظ سے بہترین طریقوں پر کی گئی ہوگی۔ مشرکانہ معاشروں میں برہمنت کو بادشاہوں جیسا مرتبہ ملتا ہے اور ان کے تعلقات شاہی خاندان سے تھے۔ حضرت سارہ اپنے وقت کی شہزادی تھیں، اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو اپنے زمانے کے علوم و فنون کی بہترین تعلیم دی گئی ہوگی کہ وہ آگے چل کر باپ کی گدی سنبھالے گی۔ کتنے ہی نوجوان غربت دینے اور سر پھیرے مذہبی شعائر کی توہین کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں ایسا کیا تھا کہ کسی عامی کی طرح سزا دے کر یا زندان میں اذیت ناک سزائیں دے کر ان کے قصے کو پاک نہیں کیا جا سکا، بلکہ اپنے وقت کا طاقتور ترین حکمران متوجہ ہونے پر مجبور ہوا۔ یقیناً یہ ان کی شاندار شخصیت تھی اور ان کی پکار کی عظمت ہوگی جس نے نمرود کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا اور ساری قوم کی آنکھوں کے سامنے عظیم الشان الاؤ میں بھسم کر دینے کی سزا کا ارادہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دبائی جانے والی آواز کس قدر طاقتور اور کس قدر اثر انگیز تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیگم اور بھتیجے کو لے کر قدیم بابل سے نکل گئے۔ یہ معمول کی نقل مکانی نہیں تھی، اپرچونیٹس کا ایک جہاں تھا جس کا دروازہ انہوں نے اپنے لیے بند کر دیا تھا۔ وہ کریئر، وہ سماجی مرتبہ، وہ شان و شوکت، وہ ہٹو بچوں کی آوازیں، وہ محلات، وہ عقیدت مندوں کے بھوسے، وہ چڑھاوے، وہ شاہوں کی عنایات جس کے لیے ہر انسان ساری زندگی تک تگ و تود کرتا ہے، یہ اللہ کا دیوانہ، یہ وقت کے جبر اور جہالتوں کا باغی، ان سب کو ٹھکرا کر اپنی اہلیہ اور اپنے بھتیجے کا ہاتھ تھام کر بابل سے نکل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا نبوی مشن عالمی تھا، وہ کسی ایک علاقے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اسی لیے جب ہم بابل سے نکلنے کے بعد ان کے اسفار کے نقشے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس عالمی مشن کی تکمیل کے لیے انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم اور گھمورہ کی طرف بھیجا، جو اپنے وقت کی ایک اور ترقی یافتہ خوشحال مملکت تھی، اور خود مصر تشریف لے گئے۔ وہاں سے اپنے خاندان کے ایک حصے کو سرائے عرب کی ایک بے آب و گیار وادی میں چھوڑا اور دوسرے حصے کو لے کر فلسطین میں سکونت پذیر ہوئے۔ قدیم تاریخ میں یہی خطے انسانی تمدن کا مرکز بنتے نظر آتے ہیں۔ یہاں ایک خوبصورت احساس ہوتا ہے۔ نبوت کے اس زبردست اور انٹرنیشنل کام کی تکمیل کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری ٹیم اپنے گھر سے تیار کرتے ہیں، اپنا بھتیجا، اپنی بیگمات اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچے۔ اس کہانی کا ایک دل گزار اور پر اثر ترین موڑ وہ ہے کہ جہاں میں دیکھتا ہوں کہ ایک باپ اپنے نوجوان بیوی اور اس کے شیر خوار بچے کو لے کر چلا جاتا ہے۔ سفر لمبا ہے اور صحرا سے گزرتے ایک خشک علاقے میں
سانس لینے کو ٹھہرتے ہیں، جیسے بین الصوبائی شاہراہ پر سفر کرتے ہیں۔ ایک تھکا ماندہ خاندان کسی غیر آباد علاقے میں کچھ کھانے پینے اور ستانے کے لیے رکتا ہے۔ جب سامان سمیٹ کر دوبارہ سفر کا ارادہ کرتے ہیں تو یکایک شوہر کہتا ہے کہ تم اب یہیں رکو گی اس بچے کے ساتھ اور میں آگے جاتا ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے تصور کیا تھا سسکوچوان کے راستے پر ان پتھریلے ٹیلوں کے بیچ جن کی تنہائی سے میرا دل ہول رہا تھا، یکایک صاحب گاڑی روک کر عرض کریں کہ آپ یہاں اتر جائیے رنے ابراہیم کو لے کر، تو میں کیا کہوں گا؟ وہ کمزور لڑکی بھی گود میں بچہ سنبھالے پیچھے دوڑی کہ آپ کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں؟ دیوانوں کا وہ کیسا خاندان تھا، اس کے قدموں کو جس ہاں نے روک دیا۔ وہ اس بات کی تاکید میں تھے کہ سچے رب کے حکم پر تم کو چھوڑے جاتا ہوں، جو حکم الہی ہے اور احسان شناس بھی۔ باپ کا دل پتھر کا نہ تھا، اس نے تو پیچھے مڑ کر یوں نہ دیکھا تھا کہ مباد پیچھے دیکھا تو پتھر کا ہو جاؤں، مگر ادھر پہنچنے جدھر سے بے قرار بیوی اور معصوم بچہ نظر نہ آتے تھے تو بے اقرار ہو کر سچے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ اے اللہ، میں اس وادی غیر ذی زر میں اپنے خاندان کو آباد کرتا ہوں۔ اس کمزور لڑکی کے اپنے بچے کی محبت میں دو پہاڑوں کے بیچ گردش کرنے کا واقعہ میرا دل بھینچ دیتا ہے۔ اور پھر کہانی کا ایک اور نازک موڑ اس وقت آتا ہے جب صحرا کی سختیوں میں وہ ماں سچے رب رحمت سے اپنے بچے کو پالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو جاتا ہے، ماں سے کہتا ہوگا کہ میں آپ کا سہارا بنوں گا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے۔ رات کو جب وہ میٹھی نیند سوتا ہوگا تو یہ اس کے چہرے کو تکتے صحرا کی وہ تپتی دوپہر یاد کرتی ہوگی جب اس کی ننھی جان کو پیاس کے ہاتھوں جان بلب دیکھ کر وہ بھاگتی تھی کہ شام تک اس کو زندہ دیکھ سکوں گی یا صحرا میں اکیلے اس کی قبر کھودوں گی۔ اور آج اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر مسکراتی ہوگی کہ دیکھو تو ذرا اس کی انگلیاں میرے ہاتھوں میں سے لمبی ہوتی جاتی ہیں۔ ایک سنگل مام کی طرح زندگی بتانے والی کی جان اپنے اکلوتے لخت جگر میں نہ ہوگی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا دیجیے گا کہ ویڈیو کیسی ہے۔ اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔